BBC اردو کے پروگرام سربین میں وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عالیہ ناز کی. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں عوام کی سہولت کے لیے پہلی مرتبہ آن لائن FIR درج کروانے کا نظام متعارف کروایا گیا ہے. اس نظام کے تحت لوگ اب گھروں میں بیٹھ کر انٹرنیٹ کے ذریعے FIR درج کرا سکتے ہیں. کیا اس نئے نظام کے اجرا سے روایتی تھانہ کلچر میں بہتری آنے کا کوئی امکان ہے؟ پشاور سے رفعت اللہ اورکزئی کی رپورٹ. ارسلان خان کے لیے یہ بات اب بھی ناقابل یقین ہے کہ بغیر سفارش اور رشوت کے دکان میں بیٹھے بیٹھے پولیس کے پاس محض ایک شکایت درج کرانے سے ان کا مسئلہ حل ہوا. تاہم انہیں حقیقت اس وقت معلوم ہوئی جب ان کی صوبائی پولیس کی ویب سائٹ کے ذریعے درج کی گئی رپورٹ پر پولیس نے فوری کارروائی کی. اس طرح ان کا لین دین کا معاملہ بآسانی حل ہو گیا. تھانے جاؤ تو ان کے ایک ایک مسئلہ ایک ایک باتیں سننی پڑتی ہیں، ایک ایک اس کی مشکلات سنیں گے، پھر کس سفارش کو لے کے آئیں گے، پھر اس کے بعد کمپلینٹ درج ہوگی. تو اسی وجہ سے ہم نے کہا یہ چلو یہ طریقہ ہے نیا، اس کو چیک کرتے ہیں کیسا طریقہ ہے. لیکن طریقے پہ اس سے کم از کم 2-3 دن بعد اس کے اوپر عمل ہوا ہے، لیکن عمل ہوا ہے صحیح. خیبر پختونخوا میں آن لائن رپورٹ درج کروانے کے ابھی ابتدائی دن ہیں. اس نئے نظام سے بظاہر اب پولیس اہلکاروں کو تھانوں میں اپنی روایتی منمانی یعنی FIR کے اندراج سے انکار کرنے جیسے بہانوں کا موقع نہیں ملے گا. اس سے پہلے پولیس پر یہ الزام لگتا رہا ہے کہ وہ FIR کے اندراج میں تاخیری حربے استعمال کرتی رہی ہے. کمپلیننٹ کو تھانے بلایا جاتا ہے اور اس کو بٹھا کے اس سے وہ کمپلینٹ لی جاتی ہے. اگر وہ واقعی اس طرح ہے، کمپلینٹ اس کی جینون ہے، وہ واقعی اس کے ساتھ کوئی اس کو تکلیف ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی واقعہ ہوا ہے، اکارڈنگلی اس کی FIR رجسٹر ہو جاتی ہے. تو آئیڈیا یہی تھا کہ انشور کیا جائے کہ لوگوں کی FIR یا روزنامچہ میں انٹری ہو. تاہم دوسری طرف بعض تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے FIR کے اندراج میں نگرانی کا کوئی نظام موجود نہیں اور نہ تانے کے عملے پر چیک رکھنے کے لیے کوئی نیا طریقہ کار بنایا گیا ہے. SHO اور محرر یہ 2 بندے ہیں تھانے میں، وہاں پہ ان کا چلتا ہے اگر وہ چاہیں تو FIR درج ہو سکتی ہے. تھانہ کلچر تب تبدیل ہوگا جب اس میں آنیسٹ افسران اور عوام، پڑھے لکھے لوگ، میڈیا کے لوگ وہ شامل ہو ویجیلنس کمیٹیز میں، تب کچھ بہتری آ سکتی ہے. ادروائز اسی سسٹم میں مشکل ہے. عام طور پر SHO اور محرر تانے کے بادشاہ کے طور پر جانے جاتے ہیں اور ان سے لوگ ان کے رویوں کے حوالے سے شکایت بھی کرتے رہے ہیں. آن لائن FIR سسٹم کا اجرا بظاہر تانہ کلچر میں تبدیلی لانے کی ایک کوشش ہے. تاہم بیشتر لوگوں کا خیال ہے کہ پولیس اسٹیشن کے ماحول میں حقیقی تبدیلی ایسی صورت میں ممکن ہے جب وہاں تربیت یافتہ اور ایماندار اہلکار تعینات ہوں اور جن کا لوگوں سے رویہ بھی اچھا ہو. رفعت اللہ اورکزئی، BBC نیوز، پشاور. چند سال قبل FIR درج کروانے میں رکاوٹیں دور کرنے کے لیے اسی طرح کا نظام صوبہ سندھ کے شہر کراچی میں بھی رائج کرنے کی کوشش کی گئی تھی. کراچی میں یہ تجربہ کیسا رہا، اس پر ہم نے بات کی CPLC یعنی سٹیزنز پولیس لیزون کمیٹی کے سابق سربراہ جمیل یوسف سے اور پوچھا کہ نیٹ کے ذریعے FIR درج کرانے کا تجربہ وہاں کیوں کامیاب نہیں ہو سکا. کراچی میں ہم نے شروع کیا تھا جب DIG شعیب ساڈل صاحب تھے، اور ان کے زمانے میں انہوں نے، بیکاز تھانوں میں تو نہیں ہوتی تھی کمپلینٹ کہ اگر کسی تھانے میں آپ جائیں اور FIR نہیں لانچ ہوتی ہے تو CPLC کے دفتر میں آ جائیں. وہاں پہ پولیس کمپلینٹ آفیسر بیٹھتا تھا، آپ اپنی کمپلینٹ لانچ کریں گے اور وہاں پہ وہ پولیس آفیسر آپ کو FIR کاٹ کے اور ریکارڈ کر کے اس کی کاپی آپ کو گھر پہ ڈیلیور کر دیں گے. تو یہ بات طے ہوئی تھی، ویب پہ اور انٹرنیٹ پہ نہیں ہوئی تھی. جی، تو لیکن کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو آن لائن FIR درج کرنے کا یہ جو نظام ہے، یہ تھانے ہم جن کی بات کر رہے ہیں وہاں انٹرنیٹ تو شاید دور کی بات ہے، گاڑی کو شاید دھکا دے کر سٹارٹ کرنے والی بات ہے، تو وہاں آن لائن FIR کا نظام آپ کس طرح سے شروع کریں گے، کس طرح سے نافذ کریں گے؟ پتہ نہیں، جب ان کے پاس تو ابھی پولیس اسٹیشنز بھی نیٹ پہ نہیں ہیں. دیکھیے FIR چلتی ہے ریگولر نمبر کے ساتھ. صرف FIR درخواست بھیجنا، یس وہ تو آپ بائی پوسٹ بھی بھیج سکتے ہیں، اینڈ وہ انفارمیشن جو ہے بیکمز اے پارٹ آف دی FIR، مگر وہ حل نہیں ہوتا. FIR کا نمبر ہوتا ہے، اس کا ٹائم انٹری ہوتی ہے، اس کا آپ کا بیان ہوتا ہے، اس کی سگنیچر ہوتی ہے. جی، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مطلب اس طرح کا اعلان یا اس طرح کا نظام جس کی بات ہو رہی ہے، اگر یہ پریکٹیکل ہی نہیں ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کا تھانے کا کام ہے FIR کاٹنا. اگر کوئی شہری جاتا ہے اور FIR نہیں کاٹتے ہیں
تو اس کو آپ فیز 2 میں لے جا کے کوئی کمپلین سیل بنا دیجئے جس میں اور نیٹ پہ آپ لاگ کر سکتے ہیں کہ میں اس ٹائم پہ گیا تھا تھانے میں اور میں نے یہ آفیسر سے ملا اور اس نے میرا ایف آئی آر لانچ کرنا منع کر دیا. جی اس کے دوسرے بڑے ریپریکیشنز ہیں. اگر یہ بلینکٹ طریقے سے ایف آئی آر کاٹیں گے تو اتنی انویسٹیگیشن، اتنے آفیسرز، اور پھر فالس ایف آئی آر کے لیے بھی کیس رجسٹر ہوتا ہے. تو کیا وہ تیار ہیں اس کے لیے کہ اگر کوئی شہری ایف آئی آر جھوٹی غلط ایف آئی آر لانچ کرتا ہے تو اس کے خلاف کیس لانچ ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی شہری ہیرس نہ ہو. تو اس کی پریکٹس دلانا، اس کی امپلیمنٹیشن کرانا، اٹس فار فیچ تھنگ ایف آئی آر. جی آپ نے کہا کہ فار فیچڈ ہے. اس وقت شاید ملک میں سب سے بڑا مسئلہ جو پولیس کے حوالے سے ہے وہ شاید پولیس کا جو رویہ ہے اور جو افسران ہیں ان کے پاس جو اختیارات ہیں شاید لوگ اس سے زیادہ تنگ ہیں. اس پس منظر میں اگر یہ نظام انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے تو کیا لوگوں کو واقعی اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ نے کہا کہ سوچ اچھی ہے مگر کیا واقعی اس سے لوگوں کو کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیے بات لوگوں کے فائدے کی نہیں ہے. لا تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شہری آئے آپ کا لانچ کرنا ایف آئی آر واجب ہے. اگر اسی میں چیک اینڈ بیلنس رکھ دیں تو میرا خیال ہے کوئی ریفیوز نہیں کرے گا. ہمارا کنسپشن ایف آئی آر کا یہ تھا آلیہ کہ ہر ایف آئی آر ریکارڈ کرے تاکہ آپ کو کرائم لیول تو پتہ لگے. کیا جو نچلی سطح پر جو پولیس ہے ان کی شاید تربیت ٹھیک نہیں ہوتی، اس وجہ سے اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ ہمارے جو گورن کرتے ہیں پولیٹیشنز، آپ دیکھیے جو نیکسٹ گورنمنٹ آتا ہے وہ فگرز بناتا ہے کہ ان کے زمانے میں کرائم لیول لو تھا، لوور پچھلے سال سے. ہر چیف منسٹر آتا ہے وہ یہی پروجیکٹ کرتا ہے، ہر چیف آف پولیس آتا ہے ان کا یہی پروجیکشن ہوتا ہے. تو اب ان کے پروجیکشن کے مطابق تو کرائم لیول 0 ہو جانا چاہیے تھا اتنے سالوں میں. جی تو یہ پرابلم ہے. یہ لوگ میں بالکل فری لانچنگ آف ایف آئی آر کر دیں ہر پروونس میں 1-2 سال کے لیے. کرائم فگرز لے لیں، بیس بنا لیں، اس کا ڈیٹا بنائیں، اسپیشل کرائم انالیسس بنائیں، کون سا کرائم کس وقت کس شہر میں کدھر ہوتا ہے تاکہ اس کے پلانز، اس کو کمبیٹ کرنے کے طور طریقے آ جائیں. پھر آپ اس کو بڑے اچھی اسموتھ لیول پر چلا سکیں گے. جو پولیس کا نظام ہے اس میں پہلے بھی بہت ساری اصلاحات کی کوشش کی گئی ہے لیکن اب بھی تھانہ کلچر جسے کہتے ہیں اسی طرح قائم ہے. سیاستدان آتے ہیں، اعلانات کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا، لیکن بدلتا کچھ بھی نہیں. اس کلچر کو ختم کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کیا پولیٹیکل ول ہی ہے جس کا فقدان ہے؟ پولیٹیکل ول کی بات ہے. پچھلی گورنمنٹ میں جو مشرف صاحب نے ایک چیز میرے حساب سے جو اچھی کی تھی وہ یہ تھا کہ پبلک سیفٹی کمیشن اور پولیس کمپلینٹ اتھارٹی بنائی تھی جو اوورسی کرتی پولیس کی نیوٹرلٹی اور آپریشن اور فنکشنز کو. اس کو یہ پروونسز نے کسی نے اڈاپٹ ہی نہیں کیا. پنجاب نے سب سے زیادہ ریزسٹ کیا، فالوڈ بائی کے پی کے. دیکھیے انہوں نے واپس پرانے نظام پر، ابھی تک تو ہم نے نظام نہیں ڈیسائیڈ کیا کہ پولیسنگ کا کون سا نظام رکھنا ہے. ہم نے سی پی ایل سی کے سابق سربراہ جمیل یوسف جن سے میں نے کچھ دیر پہلے بات کی، ایف آئی آر کمپیوٹر کے ذریعے درج کرنے کی سہولت پر ہمارے ناظرین کیا کہتے ہیں؟ امبر؟ کچھ نے اسے مثبت قدم قرار دیا، کچھ نے تحفظات کا اظہار کیا. آئیے سنتے ہیں. محمد فاروق انجم جنگ سے لکھتے ہیں خیبر پختونخوا کی 80% آبادی کو انٹرنیٹ تک رسائی نہیں یا پھر انہیں انٹرنیٹ چلانے کا طریقہ نہیں آتا. اس طریقے کو فروغ دینے کی بجائے حکومت کو چاہیے کہ تھانہ کلچر کا قبلہ درست کیا جائے. جب سسٹم ٹھیک ہو جائے گا تو انٹرنیٹ کے ذریعے ایف آئی آر کا درست استعمال خود بخود شروع ہو جائے گا. سوات سے نثار خان لکھتے ہیں اچھا قدم ہے، یہ عوام کے لیے ایک نئی چیز ہے، اسی لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کو صحیح طریقے سے ذرائع ابلاغ میں متعارف کروائیں اور طریقہ کار وضع کریں. اور راولپنڈی سے احمد راجپوت لکھتے ہیں اس سے صرف جھوٹی ایف آئی آر درج کی جائیں گی اور پولیس کا وقت برباد ہوگا. آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سربین دیکھ رہے ہیں. کچھ دیر بعد دیکھیے گا پاکستان میں پن بجلی بنانے کے منصوبوں کی تاریخ. کیا ایسے پروجیکٹس آج توانائی کا بحران ختم کرنے میں بھی مفید ثابت ہو سکتے ہیں؟